ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. یہاں اس وقت حافظ مولانا محمد الیاس صاحب امیر جماعت اسلامی تشریف فرما ہے. میں ان سے درخواست کروں گا 2-3 منٹ میں کوئی مختصر ابتدائی کلمات نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض صدق الله العظيم. قابل عزت احترام حضرت مولانا نصیر الدین مفتاحی مدد العالی، قابل عزت احترام مولانا مجیب اللہ صاحب امام شاہگنج مسجد جامع، اور ڈاکٹر سہیل صاحب، اکرام الدین صاحب اور دیگر موجودیان شہر، اور تمام بہنیں ڈاکٹر شاداب اور دیگر موجود ہیں، برادر رشید بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بہت ہی بابرکت، پررونق اور بہت ہی روشن مجلس میں اپنے آپ کو پا کر اور بھی سعادت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. حضرت مولانا نے جو وقت دیا ہے کہ چند ابتدائی کلمات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی قانون یعنی کس طرح سے چیزیں باقی رہتی ہیں اور کیسے فنا ہوتی ہیں، تو قانون فنا و بقا کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. تو اس میں مثال دی اللہ نے کہ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے اور زمین میں جب پانی آتا ہے تو اس میں میل کچیل کچرا سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ میل کچیل اور کچرے کو اللہ کناروں پہ کر دیتا ہے اور صاف و شفاف پانی کو باقی رکھتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے معدنیات کی مثالیں دی ہیں کہ معدنیات کو تم لوگ پگھلاتے ہو اور پگھلانے کے بعد جو کچرا اور میل کچیل ہے وہ سطح پہ آ جاتا ہے اور اصل جو جوہر ہے وہ جو ہے نیچے جمع ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو کہ اس کائنات میں اللہ کا یہ قانون مستقل جاری ہے کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ زمین میں اللہ انہی چیزوں کو باقی رکھے گا جو انسان کو فائدہ پہنچائے. اتنی بڑی یہ بات ہے کہ اس کے تعلق سے مصر کے بہت بڑے مورخ اور مفکر سید علی فکری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی، اس آیت کریمہ کی اس ٹکڑے پر ایک کتاب لکھی عربی میں کہ لماذا تاخرنا وتقدم غیرنا، کہ ہم پیچھے کیوں رہیں گے اور دشمن جو ہمارے مخالفین تھے وہ آگے کیوں بڑھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمانوں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا اور جب تک اللہ کی اس منشا کی تکمیل کی، اللہ نے اس امت کو عالم انسانی کا تاج بنائے رکھا اور اس امت میں دنیا کی رہنمائی اور رہبری کے فریض انجام. انہوں نے یہ بات اس میں بیان فرمائی کہ لوگوں کی فائدہ بخشی کے لیے امت مسلمہ نے جب تک کوششیں کی مختلف اعتبارات سے. آپ دیکھیے کہ دور صحابہ ہمارے سامنے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل فرمائی تھی اس معاشرے کی کئی خوبیاں ہم کو معلوم ہیں، لیکن یہ خوبی ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی صحت مند معاشرہ تھا، بہت صحت
صحت مند یعنی فزیکلی فٹ معاشرت ہو. ایک رومی ڈاکٹر وہاں آتا ہے اور 1 سال تک وہ اپنا دواخانہ وہاں لگاتا ہے, لیکن 1 سال دواخانہ لگانے کے باوجود بھی اس کو کوئی مریض نہیں ملتا. وہ عیسائی ڈاکٹر رہتا ہے, عیسائی حکیم رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے مسلمانوں سے یہ بات کی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج نہ کروائیں, تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں کہی. کہا میں 1 سال سے میں فری ڈسپینسری چلا رہا ہوں لیکن کوئی آپ کا امتی میرے پاس علاج کے لیے نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جن اصولوں پہ عمل کرتے ہیں وہ یہ ہیں. تو صحت کے غذا کے اصول اور دیگر جو اصول بیان فرمایا اللہ کے رسول نے, اس شخص نے کہا کہ میں ویسے ایک تجربے کار ڈاکٹر کی یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی قوم ان اصولوں پہ عمل کرے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتی. ایک یہ پہلو تھا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ سید علی فکری نے یہ بات اس میں لکھی کہ مسلمانوں نے صحت کے میدانوں میں, معیشت کے میدانوں میں, سیاست کے میدانوں میں ایسے علوم اور ایسی خدمات انجام دی جس کے نتیجے میں دنیا کی قوموں نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا. آپ دیکھیے پورا میڈیکل سائنس جو ہے, جو اگر ہم 18ویں صدی سے پہلے دیکھیں تو میڈیکل سائنس کی جو امامت تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں, اعلیٰ درجے کے ڈاکٹرز ان کے پاس تھے, اور جو خدمات انجام دی گئی وہ خدمات اس پہلو سے نہایت ہی روشن تھی کہ مسلمان کبھی مادہ پرستی کے نقطۂ نظر سے اپنے پیشے کو اختیار نہیں کرتے. ہمارے ملک کی تاریخ اس پہ گواہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ اب ڈاکٹرز کا جو میدان ہے میڈیکل کا بہت بڑا میدان ہے, اس میں خدمات بھی ہیں, اور خدمات کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم بات ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے انسان کے لیے مفید میدان ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ابھی میڈیکل نیٹ کے ایگزام میں ہمارے ایک بچے نے, آپ کو معلوم ہے کہ آل انڈیا ٹاپ کیا ہے, اور خاص بات یہ ہے کہ میڈیکل کے نیٹ کے جو 100 ٹاپرز ہیں ان میں سے 8 مسلم ہیں. اس نے پورے ہندوستان کو, اور یہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلم ڈاکٹرز کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مادہ پرست نہیں ہیں, جو چیزیں ہم نے اس میں محسوس کی. لیکن یہ خاص اہم بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو فیملی ہے کہ جو ایک مشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے ڈاکٹر شاداب ہیں, ڈاکٹر سہیل ہیں, ہم سب ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ نہایت ہی شفافیت کے ساتھ اپنی خدمات انجام دینے والے, قرآن اور حدیث سے محبت کرنے والے, ان کا پورا خاندانی بیک گراؤنڈ. تو یہ امت مسلمہ کے ایک روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ ہم میڈیکل میں خود کفیل ہوں گے, ہمارے سماج کی صحیح رہنمائی کریں گے, اور نہ صرف ہم بلکہ ہم پورے عالم انسانی کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوں گے. اور جب ہم اس روش پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ چند سالوں میں یا چند دہائیوں میں, چند ڈیکیڈز میں ہم امت مسلمہ کو بھارت میں ایک ماڈل امت کے طور پر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اس موقع پر بس یہی بات کہ کہ اگر تم زمین میں باقی رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو نافع بناؤ, بینیفیشری بناؤ, بینیفیشنٹ بناؤ, بینیفیشری نہیں بینیفیشنٹ بناؤ, دنیا کو فائدہ بخش فائدہ پہنچانے والی امت. اور فائدہ جو ہے سب سے زیادہ ان علوم کے ذریعے پہنچتا ہے جو فائدہ بخش علوم ہے. یہ جو فائدہ بخش علم ہے نہیں میڈیکل سائنس. بس آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جو دعا پابندی سے فرماتے تھے وہ دعا کیا تھی؟ آپ دیکھیے فجر جو ہے دن کا آغاز ہوتا ہے, اللہ کے رسول کی دعا میں یہ بات ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوالی ہوں. علم نافع یعنی وہ علم جو نفع پہنچائے. تو آپ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اس میں ایک دعا کا دوسرا لفظ ہے عمل متقبل ہے. ایسے علم کا سوالی, عمل کا سوالی ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی اور شرف کی بات ہے کہ ہماری جو سیکنڈ جنریشن ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور اتنا دیکھیے کتنی صاف ستھرے ماحول میں اس کا آغاز ہو, جس سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ رب کریم ہمارے ان ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہماری جو جنریشن ہے, جو پڑھے لکھے بچے ہیں اور میدان میں اتر رہے ہیں, اللہ ان کے جو ہے ہاتھ میں شفا دے, اور ان کی جو زندگی ہے اس کو خوشحالی عطا فرمائیں, اور ان کے ذریعے انسانیت فیض کثیر حاصل کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
ماشاء اللہ ابھی مولانا الیاس صاحب نے بہت سی باتیں کی. اب یہ زیادہ تقاریر کا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لنفسک علیک حقا. یہاں بیٹھے ہوئے میر مخدومی اکرام الدین صاحب اور جناب مولانا مجیب اللہ صاحب, مولانا الیاس صاحب, ڈاکٹر سہیل اور ہمارے تمام بزرگوں اور بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے, آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے, یہی مہینے میں تشریف آئے, بڑی مبارک موقع پر یہ افتتاح ہو رہا ہے. آپ نے ایک ایسا فطری دین لے کر آئے جس میں آپ نے ہر زندگی کے گوشے کو منور کر دیا. صحت اور تندرستی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایات دی ہے کہ چاہے شاید دوسرے مذاہب میں. آپ نے سب سے زیادہ اپنی جان کا حق ہے تم پر پڑھا. ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے. حضرت فاتح مصر عمر ابن عاص کے لڑکے تھے. شادی ہوئی تو جناب وہی معمول, تو بہو سے جا کر فاتح مصر نے پوچھا کہ بیٹا کیسے ہے تمہارے شوہر, تو بڑی پیارے انداز سے تعریف کے انداز میں شکایت بھی کر دی. فرمایا بہت نیک آدمی ہے, رات بھر نماز پڑھتے ہیں, روزہ نماز پڑھتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, ہمارا پردہ تک نہیں ہٹا کے دیکھا, بہت نیک آدمی. آپ سمجھ گئے, لیکن یہ بات بیٹے کو کیسے سمجھائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے, یہ تو نماز ہی پڑھ رہا ہے, روزے ہی رکھ رہا ہے. آپ نے بلایا اور کہا عمر روز روز روزے اچھے نہیں ہیں, تم مہینے میں 3 دن روزہ رکھو, 30 روزے نفلی کا ثواب ملے. سب کے حق ادا کرو, اللہ کے بھی اور بندوں, اور سب سے پہلے تمہارا حق فرمایا ان لنفسک علیک, تمہاری جان کا تم پر حق. جان ہے تو جہان ہے, کسی سے بنا ہے. پھر ان لزوجک علیک, تمہاری اہلیہ کا حق, تمہارے والدین کا حق ہے, تمہارے پڑوسی کا, تمہارے ملاقاتی کا, اور آخری ہمیں کہا آتی کل ذی حق حقا, ہر حقدار کو اس کا حق ادا کو کامل ہو گیا. یہ صحت اتنی ضروری ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ حج سے پہلے. کیوں؟ آپ صحت مند نہیں ہوں گے تو نماز کیا پڑھیں گے, کھڑے رہیں گے. آپ صحت مند نہیں ہوں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ صحت مند نہیں ہوں گے تو مال کما کے زکوٰۃ کہاں سے دیں گے, حج کو کہاں سے دیں گے. میں ہمارے ڈاکٹر سہیل صاحب کا اور وسیل بھائی کا اور اس خانوادے کا مشکور ہوں. یہ پورا خاندان جو ہے ہمہ آفتاب, دینی تعلیم کے اعتبار سے اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے, عصری اور دینی. ہماری ڈاکٹر سہیل کی والدہ نے بھی جو تربیت کی وہ ہماری بھی مربیہ ہیں, ان کی نانی بھی ہماری مربی اور نگران تھی. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, آمین. تو ڈاکٹر ہمارے جاوید ناصر صاحب کی مرحوم کی بیٹی ہے, وہ ڈاکٹر ہے خود, لیکن بہت اچھی ان کی تربیت ہوئی اور وہ یہاں ذمہ دار رہیں گے سہیل صاحب کے ساتھ. تو اور عورتوں کو اس فیلڈ میں لانا ضروری ہے, ڈاکٹری کی فیلڈ میں خواتین کا آنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے مگر لوگ بولتے نہیں ہیں کہ غیر مسلم ڈاکٹرز کے مردوں کے پاس جا کر ہماری عورتوں کی کیسی بے حیائی ہوتی ہے, بے ادبی ہوتی ہے, لیکن مجبور ہوتے ہیں ہم ان کے پاس بھیجنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ہماری بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ اور ان کو جو ہے تو اس پیشے میں لے آؤ تاکہ ہماری بیٹیوں کی عزت و عصمت کی مزید حفاظت ہو سکے. یہ نہیں ہے اسلام میں. حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ, حضرت اسماء میدان جنگ میں جا کر زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور ان کی پٹی کرتی تھی اور میڈیکل کا فرسٹ ایڈ لے کر جایا کرتی تھی. یہ تو ہمارے صحابیات کا ہمارے غلطی ہے کہ ہم اسلام کی ایک ہی تصویر پیش کرتے یا دیکھتے ہیں. اسلام ایک مکمل مذہب ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مخدومی کرام الدین صاحب کو کہ اللہ نے آپ کے
खानदान में ऐसे डॉक्टर और ऐसी बहू और ऐसे बच्चे शादाब डॉक्टर शादाब की तरह पैदा किए, डॉक्टर सोहेल की तरह। अल्लाह ताला इस ख़ानदान को कबूल फरमाए, हम सबको और पूरी उम्मत को इससे फ़ायदा पहुँचाए। ये बात बहुत अच्छी कही कि 100 साइंसदां ऐसे गुजरे हैं मुसलमानों में जिनका किताबों का तर्जुमा उन्होंने अंग्रेजी में किया और अपना लेबल लगा दिया। हमारे पास ऐसे साइंसदां गुजरे हैं कि जनाब मरने तक इल्म हासिल किया। अबू रेहान बैरूनी महमूद गजनबी के ज़माने में माहिर फल्कियात, मरने लगे, इल्म का शौक देखिए। इंतकाल हो रहा था, मुफ्ती साहब पहले ज़माने में इंजीनियर डॉक्टर मुफ्ती से उलमा से मिलते जुलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी माहौल औरंगाबाद का ऐसा है। तो मुफ्ती साहब आखिरी वक्त में अबू रेहान बैरूनी की इयादत के लिए गए, जो वो बड़ा साइंसदान। तो अबू रेहान बैरूनी ने आखिरी वक्त में मौलाना से एक फ़िक़ही मसला पूछा। तो मौलाना मुफ्ती साहब ने कहा कि आप क्या करोगे, अब तुम्हारा आखिरी वक्त है, ये मसला जानकर क्या करोगे। क्या प्यारा जवाब दिया। फरमाया, कहने लगे अबू रेहान बैरूनी कि मौलाना मुफ्ती साहब, ये इल्म का ये मसला जानकर जाना दुनिया से बेहतर है कि जाहिल होकर जाना बेहतर है। जानकर जाना बेहतर है। मसला बताया, कलमा पढ़ा और अबू रेहान बैरूनी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ इस एरिया में इतनी सहूलियत वाली चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि हमारी उम्मत को, तमाम इंसानों को फ़ायदा पहुँचे बिला लिहाज मज़हब मिल्लत। मैं डॉक्टर सोहेल से भी दरख्वास्त करूँगा, यकीनन पहले से आप अमल करें, फिर कुछ फीस ऐसी रखो कि इसमें गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो मुस्तफ़ीद हो। अल्लाह ताला आपको अगर जो है तो दोनों जहाँ की कामयाबी से नवाजे, हम सबको सेहत और आफियत नसीब फरमाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आखिर में तमाम पूरे ख़ानदान के लोगों को, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। वाखिर दावत। मौलाना मुजीबुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी मुख्तसर दुआ या अल्लाह अपने फज़्ल और करम से इस शिफाखाने को सबके लिए शिफा बना दे। अल्लाह ताला इखलास के साथ जितने सब हैं उनको काम करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी खिदमत को अल्लाह के रसूल के लिए कबूल फरमा दे और अल्लाह ताला जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सबकी खिदमत करना और साथ ख़वातीन के जिनके जज्बे के साथ अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फरमाए। हमारे डॉक्टर साहब के अबू हमारे रेहान बैरूनी की तरफ से चला चलिए मुबारक साहब, आप पहले मुस्तैद थे, आप पहले सोहेल बेटे शुक्रिया सबका। सोहेल हाँ जी जी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद सोहेल, डॉक्टर शादाब नासिर मेरी एरिया रेडियोलॉजिस्ट है। हम पूरे प्रो केयर डायग्नोस्टिक सेंटर कंप्लीट अल्ट्रासाउंड केयर की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने संडे को अपना कीमती वक्त निकाला यहाँ पे आए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और सोनोग्राफी, डॉपलर है, बायोप्सी है, साइंटिफिक सोनोग्राफी के ताल्लुक से हर मुमकिन फैसिलिटीज जो है आपको जो समझो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के और जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के है वो मैंने औरंगाबाद के अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि बस हमारी इस कोशिश को बहुत बहुत अच्छा
आपसे वालिद साहब मुबारक। मामा है